ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان معجزہ۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، باقی سارے معجزات کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے۔ قرآن پاک آپ کا لایا ہوا ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا، اور قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک کی حقانیت کو واضح کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پیارے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں اہم ترین معجزہ سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معجزہ سفر معراج کے کئی مراحل ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس عظیم الشان معجزے کی جو اصل وجہ ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ معجزہ کس وجہ سے کروایا، کس وجہ سے یہ عظیم انعام حاصل ہوا۔ آپ کو معلوم ہے سفر معراج والی رات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے، ماہو استراحت تھے۔ یہ آپ کی چچا زاد بہن ہے اور حضرت علی کی سگی بہن ہے، ان کے گھر آپ آرام کر رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے اور آپ کو
سفر معراج کی بشارت سنائی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پورے عظیم الشان شاہی پروٹوکول کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک عظیم سفر کروایا جائے گا جسے معراج کہا جائے گا۔ اب حالات کیا چل رہے تھے جب یہ سفر معراج کا واقعہ پیش آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے ستانے کی وجہ سے بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ آپ کو انہوں نے انتہا درجے کا تنگ کیا ہوا تھا، آپ کی پریشانی کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیفیات سے گزر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا کر کے اپنے پیارے نبی کے غم کو خوشی میں بدل دیا اور یہ فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان کے رنجیدہ کرنے پر رنجیدہ نہ ہو، ان کے غمزدہ کرنے پر آپ غمزدہ نہ ہو۔ ہم آپ کے لیے معراج کا ایک عظیم پروگرام رکھے ہوئے ہیں جس سے یہ سارے غم کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی ملاقات کروائی جائے گی اور عظیم الشان سیر کروائی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فرحت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ان حالات میں جب غم کی کیفیات تھی۔ بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، جس طرح بندہ گھر کے حالات سے بعض اوقات رنجیدہ ہو جاتا ہے، یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، گھر میں دل نہیں لگتا تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں باہر کی فضا میں جاؤں، سیر و تفریح کے لیے جاؤں۔ بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا بظاہر دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، آپ رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، ان کے ستانے پر دکھ کی گھڑیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دکھ والے ماحول میں آپ کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کا دل مزید طاقت میں آ جائے اور آپ جس طرح پہلے شاندار طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے چلے جائیں۔ یہ وجہ بنی آپ کے سفر معراج کی۔ سفر معراج کے لیے حضرت جبریل کی قیادت میں فرشتوں کی ایک پوری ٹیم بھیجی گئی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی تاکہ آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ، عزت و اکرام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ آپ کو یہ سفر کروایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر کے خصوصی مہمان تھے۔ یہ سفر فرشتوں کے جھرمٹ میں شروع ہوا، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں بتایا گیا کہ عظیم الشان ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ عظیم پروردگار یہ سیر کروا رہا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے کہ آنن فانن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا۔
اللہ نے پہلے اپنا ذکر کر دیا کہ یہ میں نے کروایا. جس نے اعتراض کرنا ہے میرے محبوب پر نہ کرے، مجھ پر کرے، میری طاقت اور قدرت پر اعتراض کرے. اگر میری طاقت اور قدرت پر اسے کوئی شک ہے تو میری کاریگری کو دیکھ سکتا ہے. یہ زمین اور آسمان کا نظام ہم نے چند دنوں کے اندر کھڑا کیا ہے. اس پوری کائنات کو ہم نے کس طرح بنایا اور کس طرح چلایا، وہ عظیم کائنات کا عظیم پروردگار یہ سفر کروا رہا ہے. اس لیے سب کے منہ بند کر دیے، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا تھا لیکن اس کا دورانیہ بڑا مختصر تھا. اس میں سیر بڑی تفصیل سے کروائی گئی لیکن دورانیہ بہت مختصر رکھا گیا. یعنی یوں سمجھے کہ لاکھوں سال کا جو سفر تھا وہ آنن فانن نپٹا دیا گیا. جب آپ گئے تھے سفر معراج کے لیے، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی چل رہا تھا، جس دروازے سے نکل کر گئے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات یعنی بستر وغیرہ گرم تھا. آپ یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لے آئے اور یہ چیزیں اسی کیفیت پر تھیں. تو یہ سفر کتنا لمبا کروایا گیا اور اس کا دورانیہ دنیا کے اعتبار سے کتنا مختصر سا محسوس ہوا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ساری سیر بھی مکمل ہو گئی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان اول تک، آسمان اول سے لے کر ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص تک اور ملاقات تک یہ سیر کروائی گئی. گویا کہ علماء نے لکھا ہے اللہ نے وقت کو جامد کر دیا. وقت جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا. یعنی جو بندہ جہاں تھا اسے پتہ نہیں چلا وقت گزر رہا ہے، وہ وہیں کا وہی ہے. سویا ہے تو سونے کی کیفیت میں وہیں کا وہی ہے، جاگ رہا ہے تو جاگنے کی کیفیت میں وہیں کا وہی ہے. جیسا کہ آپ کا وضو کا پانی اور دروازے کی کنڈی اور بستر کا گرم ہونا وہیں کا وہی ہے. یہ لاکھوں سال کی مسافت کا جو سفر ہے اور بڑا لمبا چوڑا سفر تھا، گویا کہ دنیا کو ادھر ہی جام کر دیا گیا. دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے عام وقت وہی کا وہی ہے، ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. اور یہ سارا سفر کر کے آپ راتوں رات واپس بھی آ گئے. صبح آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا. سب ہکا بکا رہ گئے. کافروں کو پراپاگنڈے کا ایک اور موقع مل گیا کہ دیکھو جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان پر یقین نہیں آ رہا تھا. آسمان سے روزانہ فرشتہ اترتا ہے، ان کے پاس وحی لے کے آتا ہے، اللہ کا کلام لے کے آتا ہے، ہم سے تو یہی ہضم نہیں ہو رہا تھا. اب یہ نئی بات کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے، عقل نہیں مانتی. کیونکہ نبی پاک کی شان عقل سے بھی زیادہ کراس کر گئی ہے. عقل پیچھے رہ گئی ہے، پیارے نبی کی شان آگے بڑھ گئی ہے. انہوں نے پراپاگنڈا کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. پراپاگنڈا کیا، پراپاگنڈا کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں انہوں نے سوچ رکھا تھا اب یہ بات بتائیں گے تو ان کا ایمان ضرور ہی ڈگمگا جائے گا. گئے ان سے جا کے کہا آپ کو پتہ ہے ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے ایسے لمبے سفر کا، تو کوئی بندہ عقل مندی سے نہیں مان سکتا. حضرت ابوبکر کو بتایا گیا کہ کس کے بارے میں. انہوں نے بڑا حوصلے سے کہا یہ آپ جن کو نبی مانتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ لمبا سفر کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی اور کہتا تو میں بھی نہ مانتا، لیکن محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے. یہ تھا ان کا پختہ یقین. رسول پاک ان کے ایمان سے اتنے متاثر ہوئے. حضرت ابوبکر کا جو ایمان
یعنی سارے مشرکین ایک طرف اور امتحان ابو بکر کا، اور بات بھی ایسی جسے عام عقل اپیل بھی نہیں کرتی. کوئی دعویٰ کرے تو یہ بات عقل بھی نہیں تسلیم کرتی، وراء العقل ہے. لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیں، ایمان اتنا تگڑا تھا، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھے اور دوسرے میں ساری دنیا کا ایمان رکھے تو ابو بکر کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کوئی اور کہتا تو میں شش و پنج میں پڑھ سکتا تھا، تحقیق کرتا، اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو بالکل سچ فرمایا. کیونکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ان کی مان چکے کہ روزانہ اللہ کا پیغام ان تک آتا ہے، روزانہ فرشتہ آتا ہے، روزانہ جبریل قرآن پاک لے کے اترتا ہے. ہم تو اسے بڑی بڑی باتیں مان کے بیٹھے ہوئے، یہ ایک واقعہ اگر اللہ نے اپنی قدرت سے کروا دیا ہے تو ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں. کافر مایوس ہوئے. رسول پاک ان کے ایمان کی طاقت سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ کو صدیق کا لقب دیا، صدیق اکبر. اسی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا یا بہت زیادہ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اس موقع پر آپ کو یہ لقب ملا. بہرحال پھر آپ کا جو پہلا مرحلہ تھا معراج کا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ سفر شروع ہوا، جس کا 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں، جبریل کی قیادت میں، بڑے نورانی ماحول کے اندر، بہت شاندار اللہ تعالیٰ کے شاہی پروٹوکول کے اندر. دنیا کا شاہی پروٹوکول نہیں، دنیا کے جو بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا آج کل، حکمرانوں کا، ایک دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ریڈ قالین بچھا دیتے ہیں، تھوڑا سا گارڈ آف آنر دے دیتے ہیں، 2-4 بندوں کو چست چلاک کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں ہلاتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، اور کوئی دعوت شاوت بھی اچھی کر دی اور بس اس کو بہت بڑا پروٹوکول سمجھا جاتا ہے. یہ دنیا کا پروٹوکول تو اس شاہی اور اللہ کے پروٹوکول کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. رسول پاک کو شاہانہ آخرت کے حساب سے پروٹوکول دیا گیا. سب سے عظیم فرشتہ اس سفر کا نگران ہے، حضرت جبریل. پھر آپ پہنچے. اس موقع پر فرشتوں کی بارات بھی ہے اور براق بھی ہے، فرشتوں کا جھرمٹ بھی ہے، پوری بارات ہے فرشتوں کی، اور براق بھی ہے، یعنی وہ جانور کہ جو جہاں نظر ڈالتا ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. اتنی تیز ترین سواری آج تک ایجاد نہیں ہوئی، اتنی تیز ترین سواری، اس پہ آپ نے سفر کرنا تھا. آپ نے سفر کیا. جب مسجد اقصی پہنچنے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیارے نبی نے دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی وہاں بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آگے گئے اور مسجد اقصی پہنچے. وہاں 1,24,000 کم و بیش نبی آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. صفیں سیدھی ہیں، سب نے آپ کو سلام کیا، مبارکباد دی، صفیں سیدھی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قبر سے ادھر پہنچ گئے، باقی نبی جہاں جہاں تھے وہ بھی پہنچ گئے. اللہ کی قدرت اور طاقت سے مسجد اقصی میں پہنچے. سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آمینہ کا لال امام بن کے آگے کھڑا ہو گیا. کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا پروٹوکول ہے. دنیا کے ایک بادشاہ کا پروٹوکول مل جائے تو دنیا کے چند روزہ بادشاہوں کے قدم زمین پر نہیں لگتے. یہ رسول پاک ہیں جو دنیا کے بادشاہ ان کو پروٹوکول نہیں دے رہے، انہیں دنیا اور آخرت کے بادشاہ، اولو العزم پیغمبر، نبی، رسول، ان کی قیادت میں جو ایک کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے نبی کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں اور پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. یعنی ان کا اپنا کام بھی بن رہا ہے، ان کا اپنا کام بھی بن رہا ہے اور رسول پاک کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں. سارے نبیوں کی یہاں آپ نے امامت کروائی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء.
کیا کہا جاتا ہے؟ سارے نبیوں کے امام، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو پہلے سے آئے ہوئے تھے، سارے پیارے نبی کے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آمینہ کا لال سب کا مقتدا اور ایمان بن کے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں حضرت جبریل نے جو براق تھا، حضرت جبریل نے مسجد اقصی کے ایک پتھر کے ساتھ اپنی انگلی لگائی، اس میں سوراخ پیدا ہو گیا، اس سوراخ کے ساتھ اس براق کو باندھ دیا گیا جو آپ کی سواری کے لیے تھا۔ وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، وہاں آج بھی مسجد اقصی کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد نورانی سیڑھی کے ذریعے، تیز ترین سفر کے ذریعے رسول پاک کو پہلے آسمان پر پہنچایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہی جو چوکیدار فرشتہ تھا اس نے کہا کون؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ میں جبریل ہوں، دروازہ کھولیں۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہم انہیں کا انتظار کر رہے تھے دروازہ کھولنے کے لیے، آگے ہم بھی انہیں کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے کھڑے تھے۔ دروازہ کھولا گیا، رسول پاک پہلے آسمان پر پہنچے۔ آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے، پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے پیغمبر، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جی آئیں انہوں نے کہا، خوش آمدید کہا، مبارکبادوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، دوسرا سفر دوسرے آسمان کی طرف ہوا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ استقبال کیا، پیارے بھائی کہہ کے گلے لگایا، معانقہ کیا، مبارکبادوں کا تبادلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور رشک کرنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان میرے بعد میں آیا ہے، رتبے میں مجھ سے آگے نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ مثلا کسی کو بندے کو اچھا آپ نے دیکھا، آپ کہیں یا اللہ اس کو بھی یہ نعمت عطا کیے رکھ، مجھے بھی عطا کر دے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، یہ جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا، حسد نہیں کیا۔ اللہ کا نبی حسد نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ نوجوان لڑکا، اب موسیٰ علیہ السلام کے حساب سے تو آپ نوجوان ہی تھے، یہ نوجوان لڑکا بعد میں آیا ہے، یہ اور ان کی امت مجھ سے اور میری امت سے رتبے میں آگے نکل گئے، اللہ نے یہ نام ان کو عطا کیا ہے۔ شان بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور ساتویں آسمان پر سب سے بڑا اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری آسمان پر وہ استقبال کرنے کے لیے کھڑے، آپ انہی کی اولاد میں سے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بین الاقوامی پیغمبر ہیں جن کو ساری آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کو پیغمبر مانتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہر مذہب ان کو پیغمبر مانتا ہے، اور اسلام تو مانتا ہی مانتا ہے۔ اسلام میں تو قرآن پاک میں سورہ ابراہیم نام کی ایک پوری صورت موجود ہے، اور ہم تو ہر نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید استقبال کرنے کے لیے کھڑے۔ پیارے بیٹے کہہ کر انہوں نے استقبال کیا، پیارے بیٹے کا آنا مبارک ہو، جی آیانو، خوش آمدید، مرحبا کہہ کے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں سے پھر ملاقات کرنے کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے گئے،
سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل کا بھی اینڈ ہو گیا جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس یہ میری آخری جگہ ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب سب کائنات پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ کریم سب سے آگے نکل گئے۔ وہاں سے آگے رسول پاک گئے، خاص مقام آتا ہے، مقام رفرف آیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد خاص قسم کے مقام آتا ہے جن کو وزٹ کروا کے آپ کو پروٹوکول دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی جناب خاص میں پہنچے۔ وہاں جو ملاقات ہوئی اس کا پورا نقشہ موجود ہے پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ان آیات میں پھر پوری ملاقات کا تفصیلی احوال موجود ہے، قرآن پاک کھولیں، خود بھی پڑھیں، جہاں سے نہ سمجھ آئے وہاں سے پوچھیں، سوال کریں۔ تفصیلی ملاقات ہوئی، اسی ملاقات کے اندر 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ وہ تحفہ لے کے پیارے پیغمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ جمعہ بھی اس میں شامل ہے، 5 نمازیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تحفہ دیا گیا، دیگر تحائف سے آپ کو نوازا گیا اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ تو وہ تحائف ہیں جو بتا دیے گئے، جو بتائے نہیں گئے اللہ جانتا ہے یا پیارے رسول اللہ جانتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دے دیا جو کچھ بھی دے دیا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بس جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے اتنے پر اکتفا کرو۔ دے دیا جو کچھ بھی دے دیا، اور جب اللہ دینے والا ہو، پیارے نبی لینے والا ہو، خزانوں کی کمی نہ ہو، کیا کچھ دیا گیا ہوگا، کیا کچھ لیا گیا ہوگا، اور کتنا کچھ ملا ہوگا۔ قربان جائیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی نے اسی منظر کو دیکھ کے شعر لکھا ہے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشا نام محمد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا جن مقامات سے کسی پیغمبر، کسی رسول اور کسی فرشتے کو نہیں نوازا۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں، بڑا کسی نے شعر لکھا ہے، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرتے ہوئے جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔